وسلم على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد وسلم. صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. سورہ قمر شریف یہ بھی مکی ہے. اس میں خاص طور سے قوم عاد و سمود، قوم لوط، جن کو اللہ جل شانہ نے ہلاک فرمایا تھا، ان کا خصوصی ذکر ہے. ایک آیت کریمہ اس کی خاص طور سے کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹا بڑا لکھا ہوا ہے. آدمی جو کچھ بھی کرتا ہے وہ مٹنے والا نہیں ہے، وہ سب لکھا ہوا ہے. کل شیء فعلوہ فی الزبر، اور لوگوں نے جو کچھ کیا ہے وہ تختیوں میں موجود ہے، عمل نامہ. اسی بات کو سورہ زلزال شریف میں بیان فرمایا گیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جس شخص نے خیر ذرہ برابر کیا ہے اس کو بھی دیکھے گا، اور جس شخص نے شر برائی ذرہ برابر کیا ہے اس کو بھی قیامت کے دن دیکھے گا. آدمی کو غافل نہیں ہونا چاہیے. ابھی آ رہی سورہ مجادلہ شریف کی کچھ آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو چونکا دے. اس کے بعد کی سورت سورہ رحمان شریف ہے. سورہ رحمان شریف تو ماشاءاللہ سننے بھی مزہ، پڑھنے بھی مزہ. سبحان اللہ. حدیث پاک میں ہے، حضور فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک عروس ہوتی ہے. عروس کے معنی دلہن، لیکن یہاں زینت ہے. ایسا پورا کہ ہر چیز کی زینت ہوتی ہے، اور قرآن کی زینت سورہ رحمان شریف. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس میں خاص طور سے اللہ کی قدرت دیکھیں. یہ ایک آیت کریمہ اس کی خاص طور سے جو دماغ کو اپیل کر دی ہے. دیکھیں، یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. یہ آیت کریمہ رب کریم کی قدرت کاملہ کی وہ دلیل ہے صاحب. کیا بات ہے. سبحان اللہ. یہ انسان و جناتوں کے گروہ، اگر تم اس کی قدرت اور بادشاہت سے نکل سکتے ہو، نکل کے دکھا دو. جہاں جاؤ گے اسی کی بات سے اسی کی بادشاہ، اسی کا غلبہ، اسی کی حکومت ہے. کہاں جاؤ؟ آدمی اگر یہ خیال کرے کہ مجھ کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اور اس تصور کے ساتھ کچھ بھی کر گزرے، تو اس کی بہت بڑی بھول ہے. بہت بڑی بھول اس کی ہے. جس کے سامنے جواب دینا ہے وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، چاہے کوئی دیکھ رہا ہو چاہے کہ. یعنی اس کو، اس آیت کریمہ کا یہ مفہوم کی اقطار السماوات والارض، آسمان و زمین دونوں کا قطر. آسمان کیا چیز ہے؟ کسے کہتے ہیں آسمان؟
اسی لیے اس کی ڈیفینیشن میں بڑا مسئلہ پیدا کیا گیا کہ آسمان کیا ہے. یہ جس کو حد نظر بولتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بلیو کلر کا جو نظر آتا ہے یہ ایگزیکٹلی یہ ہماری نگاہوں کی انتہا ہے. بس یہ آسمان نہیں، آسمان اللہ ہی جانے کہاں. حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ زمین سے پہلے آسمان کی مسافت 500 ایئرس، 500 سال کی. اور وہ 500 سال ہمارا 500 سال کی لائٹنگ 500 سال یہ نہیں ہوتا ہے. قیاس یہ چاہتا ہے کہ وہ لائٹنگ کا 500 سال، کیونکہ براق جب چلا تھا حضور کا تو براق اور لائٹ ہی تھا. تو ہمارے تو بلینز اور ٹریلینز پتہ نہیں کتنا چلا جائے گا. تو جب ایک زمین سے آسمان کا ڈسٹینس 500 ایئرس کا ہو اور پھر اس کی تھکنس 500 ایئر تو 7×35 یہ ہو گیا، اور تھکنس کی بھی جوڑ لو 7×35 کتنا ہوا؟ 70 ہو گیا. اب اندازہ لگائیے. اور اس کے بعد اب سائنسسٹ نئی نئی چیزیں تحقیق کر کے لے آئے. کہاں تک پہنچ گئے؟ نئی نئی دوربینیں بنائیں. ابھی پتہ نہیں کتنے اور عالم ہیں، کتنی اور کائناتیں ہیں. بالکل اسی کا مفہوم 28ویں پارے میں سورہ طلاق شریف کے اندر ہے. دیکھیں، اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلهن يتنزل الامر بینہم. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ جس نے 7 آسمان بنایا اور زمین اسی کی طرح سے، اور ان کے درمیان اللہ کا امر اترتا ہے. لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، سب کچھ کر سکتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اور ہر شے کو اللہ کا علم گھیرے ہوئے ہے. اب یہ بتائیے کہ آسمان 7 اور زمینیں اسی طرح سے 7، کہاں ہے وہ زمینیں؟ کیا بات. پرانے مفسرین، قدیم مفسرین کہتے ہیں کہ ہم نے پہلے پڑھا اس میں تفسیروں کے اندر بیضاوی ہے، جلالین وغیرہ، تو اس وقت درسگاہوں میں یہی سمجھا کہ صاحب کہ یہ 7 طبقات ہیں، یہ 7 طبقات ہیں. تو اس وقت یہ دماغ میں آتا تھا کہ صاحب یہ چونکہ زمین گول ہے، اس کے طبقات اسی میں ہوں گی. لیکن اب یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں صاحب، مثلہن یہ تمثیل ہے، مثلہن اسی کی طرح سے. تو اب مثلہن یہ مثلیت ہونی چاہیے نا. اگزامپل، کشمیر کا سیب ایپل اور کیلیفورنیا کا سیب، یا آپ میکسیکو کا لے لیجئے، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ سیب اس کے مثل ہے. صحیح. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیب اس کھجور کے مثل ہے. صحیح. یہ کہیں گے؟ صحیح. یہ سیب اس کھجور کے مثل ہے؟ نہیں، کوئی مثلیت ہے ہی نہیں بھائی، کائے کو بولیں گے؟ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیب اس سیب کے مثل ہے. فرق اتنا ہے کہ تھوڑا سا ذائقہ میں فرق ہوگا. ظاہر بات کشمیر کا سیب تو اتنا اچھا ہوتا ہے جس کا میرے اس کا خالی نام میرے منہ میں رال ٹپکنی شروع ہو جاتی ہے. اور میکسیکو کے سیب اور آم کا نام لے لیجیے تو چاہتا کہ کوئی نہ لے تو بہتر ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ مثلہن، اسی کی طرح سے پتہ چل گیا. اور دیکھو پھر دوسری بات کی، یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان اللہ کا امر اترتا ہے. جس طرح سے اس زمین پر رہنے والی مخلوقات کے اوپر اللہ تعالیٰ کا امر اترا ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نہیں ہے، اوامر ہیں، مناہی ہے،
اخلاقیات سارے پہلو پیغمبرات تشریف لاتے رہے، بیان کرتے رہے، اسی طرح سے یتنزل الامر بینہن، ان کے درمیان بھی امر الہی اتر رہا ہے۔ ہے کہاں پرانے مفسرین نے کسی میں ڈسکس نہیں کی اس میں، تھوڑی سی روشنی علامہ قرطبی نے ڈالی ہے، بس تھوڑی سی، حالانکہ امام راضی بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، امام راضی نا بہت بڑے سائنٹسٹ تھے، حالانکہ ان کی کتاب التفسیر الکبیر للرازی بڑی مشہور تفسیر ہمارے یہاں ماشاء اللہ ہے، انہوں نے بھی سر کوئی ڈسکس نہیں کی ہے۔ کشاف بڑی مشہور ترین تفسیر کی کتاب ہے، اس نے بھی کوئی ڈسکس نہیں کی ہے۔ بیضاوی بہت بڑے منطقی تھے، انہوں نے کوئی بھی ڈسکس نہیں کی ہے، پرانا مفسر نے ڈسکس نہیں کیا اس کو۔ لیکن یہ بات ہے ہماری ہی زمین کی طرح سے کچھ اور زمینیں ہیں، اب وہ آسمان، پرانے فلسفیوں نے کہا کہ آسمان کیا ہے، تو مطلب ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، زمین کی جو ہماری حد نگاہ، ابھی میں نے کہا نہیں حد نگاہ کہی ہوئی نہیں ہے، یہ آسمان یہ اس کو گھیرے ہوئی ہے، تو اس آسمان کے اوپر پھر ایک آسمان ہے، اس کے اوپر پھر ایک آسمان ہے، اور سب کے نام دیے ہیں، سب کے نام بتائے اس میں، فلک اطلس ہے، فلک ثوابت ہے، پتہ نہیں کیا کیا بتایا ہے۔ لیکن حق بات یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیتیں میرے نزدیک مجمل ہیں بھائی، میں اپنی چھوٹی سی عقل میں بول رہا ہوں، مجھ کو کوئی زیادہ معلومات تو ہے نہیں، کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن میرے نزدیک یہ آیتیں بڑی مجمل ہیں، ان کی توضیح اللہ کے رسول نے نہیں بیان فرمائی، ہو سکتا ہے انہوں نے بیان فرمائی اس لیے کہ ان کے بیان کرنے کی بنیاد پر اس وقت کے لوگ اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے، ہے نا، اس لیے حضور خاموش رہ گئے ہوں۔ اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، بہرحال تو فنفضوا لا تنفذون الا بسلطان، نکل کر دکھلا دو، کہاں جاؤ گے، جہاں جاؤ گے اسی کی حکومت ہے، دنیا کا ایک ایک ذرہ اس کی ملک، وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمینوں کی ساری ملکیت اسی کی ہے، کسی دوسرے کی نہیں ہے۔ ایک پوائنٹ آ رہا ہے دماغ میں، لنک آ گیا، اصل میں کلک کیا ہے نا تو دماغ میں آ گیا فون۔ یہ چشمہ کس کا ہے؟ ارے بول دو مولانا صاحب کا ہے، یہ چشمہ ہمارا ہے، اس لیے کہ ہم نے اس کو خریدا ہے، ظاہر سی بات ہے، تو ملکیت تمہاری ثابت ہو گئی۔ اور ابھی قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ للہ ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ہر چیز اسی کی ہے، تو یہ چشمہ ہمارا کیسے ہو گیا صاحب؟ یہ ہمارا کیسے ہو گیا؟ یہ چشمہ بھی اللہ کا ہے نا، لیکن ہے ہمارا، یہ ہے ہمارا، بہرحال ہے اللہ ہے۔ تو اگر ہم کہتے ہیں صاحب یہ اللہ کا ہے، تو آپ بھی اللہ کے بندے، اٹھا کے لے کے چلے جاؤ ہمارا چشمہ، ہم بھی اللہ کے بندے، آپ بھی اللہ کے بندے، لے کے چلے جاؤ گے، ہمیں بولنے کا حق حاصل نہیں ہے، آپ سے کوئی چھین کے لے کے چلے جائے آپ بھی بولنے کا حق حاصل نہیں، اس لیے کہ آپ بھی اللہ کے بندے، لیکن چونکہ ملکیت ہماری ہے، اس بنیاد پر ہم کو حق حاصل